آج ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟ صرف ہندوستان کے اندر ہی نہیں، پاکستان میں دیکھ لو، ایران میں دیکھ لو، عراق میں دیکھ لو، سیریا میں دیکھ لو، دمشق میں دیکھ لو، لیبیا میں دیکھ لو، لبنان میں دیکھ لو، اردن جزائر میں دیکھ لو، اور سب سے زیادہ فلسطین میں دیکھ لو۔ کیسے تمہاری بہنوں نے اور ہماری بیٹیوں نے عید کے دن نیا کپڑا، عید کے دوسرے دن پھر دوسرا کپڑا، تیسرے دن تیسرا کپڑا، چوتھے دن چوتھا کپڑا کیسے پہننا گوارا کر لیا اپنے جسم کی اوپر؟ اور کیسے تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کے دوسرے دن کا الگ اور تیسرے دن کا الگ کیسے پہننا گوارا کر لیا؟ کیا تمہیں مصر کی اس لڑکی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا تمہیں فلسطین کی اس بیٹی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں جس کی عمر ماتر 17-18 سال، جس کا گھر بلڈوز کر دیا گیا ہے، بموں سے اڑا دیا گیا ہے، جو جنگل میں کسی صحرا میں خیمے میں سو رہی ہے اور اپنے جسم کی اوپر نقاب اوڑے ہوئے ہے، عبایا پہنے، نقاب پہنے ہوئے، اور کسی میڈیا والے نے اس سے پوچھا کہ ایسی حالت میں بھی تم جب سونے کے لیے جا رہی ہو تو نقاب اوڑھ کر، تو اس اللہ کی بندی نے چیخ کر کہا، ہاں ہم بموں کے سایوں میں، پتہ نہیں کب کوئی بم میرے اوپر گر جائے، میں چاہتی ہوں کہ جب کوئی بم میرے اوپر گرے اور میری روح نکلے اس وقت میں بے پردہ نہ رہوں، اس وقت میرے جسم پر پورا کا پورا پردہ ہو۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ، میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا لیکن مرتے وقت میں نے اپنا پردہ اور اپنی حیا برباد نہیں کی۔ کیا تمہیں فلسطین کی ان لڑکیوں کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا فلسطین کی ان بہنوں کی چیخیں تمہاری ماں اور بہنوں بیٹیوں کے کانوں میں نہیں جا رہی ہیں؟ کیسے تم نے عید پہ نئے کپڑے پہننا گوارا کر لیے؟ کیسے تم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ہر دن کا نیا سوٹ پہنانا گوارا کر لیا؟ اور جا کر دیکھو لکھنؤ کی حالت، اور جا کر دیکھو ہمارے شہروں کی حالت، عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کی باسی کا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ، نانی کے یہاں جائیں گے تو الگ کپڑا پہن کے جائیں گے، خالہ کے یہاں جائیں گے تو الگ سوٹ پہن کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کون بتائے گا فلسطین کی بہنوں کا درد؟ دیکھیے سعودی عرب میں رمضان میں ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے اور سوال کرتا ہے امام حرم سے کہ امام صاحب، ہمارے فلسطین کے حالات ایسے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی گولیاں چل رہی ہیں، برس رہی ہیں، اور ہمارے پاس کھانا پانی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ رکھتے ہیں۔ امام حرم نے کہا اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ میں پی سکوں، اگر نیت سے سحری کر لو تو ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ پھر اس آدمی نے سوال کیا امام محترم، روزہ رکھ لیا نیت سے، شام کو افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، اگر نیت سے ہم روزہ کھول لیں کہ میں نے روزہ کھول لیا، اتنا دل میں نیت کر لیں تو میرا روزہ افطار ہو جائے گا یا نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ امام حرم ڈھیکے مار مار کے رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے، اور اس فلسطینی نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیسے تم نے 100 لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پر افطار کرا کے رنگین قسم کے کھانے رکھ کر ان کی فوٹو لے کر واٹس ایپ پہ ڈال کر نمائش کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ کیا تمہیں فلسطین کے ان نوجوانوں کا درد تمہارے سینوں میں پیدا نہیں ہوا؟ کیسے یہ گوارا کر لیا تم نے؟
ایسے لوگ بھی. اور روزہ تو انہی غریبوں اور مسکینوں کا درد پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھوکے رہو گے تو غریبوں کا درد سمجھو گے, بھوکے رہو گے تو مسکینوں کا درد سمجھو گے. ہم بھوکے رہتے ہیں لیکن غریبوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے, مسکینوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے. کیسے غریب اور مسکین بھیک مانگتا ہے مسجد کے دروازے پر. رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ ہم نے ایسا ان کو اس لائق کیوں نہیں بنایا کہ رمضان کے مہینے میں وہ دروازے بھیک نہ مانگیں, ہم خود ان کے دروازوں تک پہنچائیں, اور اتنا پہنچائیں کہ عید کے دن تک وہ اپنے گھر پہ کھاتے اور پیتے رہیں اور ایک دن بھی باہر نہ نکلیں. ہم نے ایسا سماج کیوں نہیں بنایا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے بھائیوں, معاف نہیں کیے جاؤ گے. یہ آنسو بیکار نہیں جائیں گے فلسطین کے لوگوں کے, ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا. اتنی بزدل قوم ہے, وہ لڑ رہے ہیں اور ان حالات میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں. ان حالات میں بھی انہوں نے روزہ رکھا. تم عید کے کپڑے ڈھونڈتے ہو, ان کے پاس اپنے بچوں کو دفن کرنے کے لیے کفن پہنانا بھی نصیب نہیں ہو رہا. تمہاری بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کو نئے کپڑے چاہیے. وہ دردناک چہرہ نہیں آ رہا سامنے کہ ایک باپ کے پاس اپنے بیٹے کو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا, اس نے اپنی لنگی اتاری اور گھٹنے تک, یہاں تک کا چڈھا آتا ہے نیکر, وہ یہاں تک پہنے ہوئے تھا. اس نے اپنی لنگی اٹھائی اور کھولی اور اسی لنگی میں اس نے اپنے بیٹے کو لپیٹا اور ایک گڑھے کے اندر دفن کر دیا, آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے. کیا رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا تھا کہ ہم غریبوں کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا نہ کر سکیں؟ میں جانتا ہوں کہ فلسطین کے لوگوں کے بارے میں بولنا بھی ہمارے حکمرانوں کی نظر میں جرم ہوگا, لیکن رہے جرم, اتنا تب کر ہم تھوڑی رہیں گے, اتنا کمپرومائز تھوڑی کیا جائے گا. تمہارے بنگال میں 2 آدمی مرتے ہیں تو اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اور ہزاروں لوگوں کی جو لنچنگ کر دی گئی, پیڑ پہ باندھ کر مارا گیا, کھنجر بھونکے گئے, ڈنڈے برسائے گئے, ہاتھ پیر باندھ کر ان کو لنچ کر کے مار دیا گیا, اس کے بارے میں ایک آواز نہیں. اور یہ دھرم کا ٹھیکیدار, میرے بھائیوں, ان کو دھرم کے ٹھیکیدار کہو گے, ان کو دھرم کے پجاری کہو گے؟ یہ لاشوں کے سوداگر, انہوں نے دھرم کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, دھرم کا چولا پہنا ہوا ہے. میرے بھائیوں, اندر سے یہ گنڈے ہیں, گنڈے. ورنہ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ اور دھرم تو یہ سکھاتا ہے, سیکھو. من قتل نفسا فکأنما قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. دھرم تو یہ سکھاتا ہے کہ جس نے کسی ایک منشیہ کو قتل کر دیا, جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا, ایک انسان کوئی بھی ہو, ہندو ہو یا مسلمان, سکھ ہو یا عیسائی, پارسی ہو, مجوسی ہو, بدھسٹ ہو, جینی ہو, کوئی بھی ہو, اگر کسی نے ایک منشیہ کو, ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر اس کی غلطی کے اور بغیر کسی خطا کے, ایسے ہی اس نے مار دیا اس بیچارے کو, تو قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے, وہ ساری دنیا کے انسان کا قاتل ہے. ایک انسان کے قتل کو ساری دنیا کے انسانوں کا قتل کہا ہے. یہ احترام انسانیت ہے اسلام کے اندر, یہ اسلام سکھلاتا ہے, اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے.
چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی کو بغیر غلطی کے نہیں مار سکتے ہو۔ اگر آپ نے کسی ایک کو مار دیا تو ایک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کا مرڈر کیا ہے۔ انسانیت سیکھنا ہو تو آؤ، انسانیت کا ایک واقعہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایسی انسانیت دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گی۔